اللہ کے راستے میں، امواتن کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ احیاء زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ جو منافقین کو اور مسلمانوں کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے اور بہت ہی واضح الفاظ میں، بہت ہی کلیئرلی کہا جا رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ، اس کو کہتے ہیں نون ثقیلہ۔ ایک ہے تحسب، گمان مت کرنا، تحسبن یعنی اس پہ اب زور آ گیا ہے کہ بالکل گمان مت کرنا۔ تحسبن یوں سمجھ لیں کہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ ڈونٹ یو ایون ڈیئر ٹو تھنک، ڈونٹ ایون ڈیئر ٹو تھنک، گمان بھی مت کرتا، ہرگز خیال میں بھی تمہارے یہ بات نہ آئے ان کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے، یہاں سے نہ جاتے تو وہ آج وہ قتل نہ ہوتے، وہ زندہ ہوتے۔ تو تم یہ سوچنا بھی مت، گمان بھی مت کرنا کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ زندہ نہیں ہیں، وہ قتل ہو گئے ہیں، وہ مر گئے ہیں، ان کو مردہ یا اموات، موت ان کو آ گئی ہے، یہ سوچنا بھی مت۔ یہاں پہ قرآن ایک بڑی اسٹرانگ ایک میسج دیتا ہے کہ دیکھیں، بہت کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کرنا گناہ ہے، اس طرح کرنا گناہ ہے، یہ بولنا گناہ ہے، یہاں دیکھنا گناہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے سے حوالے سے ہیں، اور اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ انسان کوئی چیزیں سوچتا ہے، اگر وہ کسی کو سوچتا ہے تو اس کو سوچنے پہ گناہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عمل کرنا نہیں۔ لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی سوچ کے اوپر بھی پہرا لگا دیا کہ سوچنا بھی مت۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ ہرگز خیال بھی مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو شہید ہوئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ تم ان کے پیچھے رو رہے ہو، تم ان کے لیے غم زدہ ہو، تم جانے والوں کے پیچھے غم زدہ ہو، بل احیاء لیکن وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، عند ربہم۔ یہاں پہ دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، دو نعمتیں ان کے بارے میں بیان کی ہیں، عند ربہم اور یرزقون، یعنی زیادہ بڑی نعمت، یعنی شہید کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اور مقربین کے لیے سب سے بڑی نعمت جنت میں کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کے قریب ہونا۔ دنیا میں دیکھ لیں کہ کسی بہت بڑی کوئی سیلیبریٹی ہو، کوئی بہت بڑا عالم ہو، کوئی بہت بڑی سی جگہ ہو، کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، اس کے قریب جو لوگ رہتے ہیں وہ بڑے اپنے آپ کو ویلیویبل اور بڑی خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ اللہ جو اس ساری کائنات کے مالک ہیں، ان کے قریب جو لوگ رہتے ہیں، ان کے قریب جو لوگ ہیں، ان کی کیا ویلیو ہوگی؟ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے جنت کے اندر یہ جو کھانا پینا ہے، نہریں ہیں، ازواج ہیں، گھر ہیں، جنتیں ہیں، باغات ہیں، اور جتنی بھی جو کوئی اللہ نے وہاں پہ آسائش اور عیاشیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کے پاس جنت میں کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا دیدار کرنا، اللہ کے قریب ہونا، اللہ سے بات کرنا، اللہ کے قریب ہونا۔ دیکھیں، سب سے اوپر عرش ہے جنت میں، یا سب سے ہائیسٹ لیول کے اوپر اللہ جل شانہ کی ذات ہے اور عرش ہے۔ تو ان کے قریب جو لوگ ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جنت میں ہائر رینکس پہ ہوں گے، وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے۔ تو یہاں پہ شہداء کے لیے جو سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ کر دیا، عند ربہم، ان کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا ان کا ٹو بی پراؤڈ آف، جس کے اوپر وہ فخر کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟
وہ اپنے رب کے قریب ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں۔ یرزقون، اور پھر ذکر کر دیا ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ میں نے عرض پہلے بھی کی تھی 1-2 مرتبہ کہ رزق سے مراد ہماری ہر ضرورت کی چیز، وہ چیز جو ہماری زندگی میں سکون لائے، وہ رزق ہے۔ جو ہماری زندگی میں ضروری بھی ہو اور جو ہماری زندگی کو آسان کرے، خوبصورت کرے، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ رزق ہوتی ہے۔ یعنی رزق سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں، گھر، باقی جو جنت کی آسائشیں ہیں، وہ ساری کی ساری کو اگر ہم رزق کہیں، ان سے زیادہ بڑی چیز عند ربہم، وہ اپنے رب کے قریب ہیں، اپنے رب کے پاس۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرحین، بہت زیادہ خوش، بما، اس سے جو، آتاہم، ان کو عطا کیا گیا، ان کو دیا گیا، اللہ، اللہ کی طرف سے، من فضلہ، اللہ کے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں، بالذین، اور یستبشرون کا ایک مطلب خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، خوش بھی ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں، بالذین، ان کی طرف سے جو لم یلحقوا بہم، ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی جو ان سے ابھی نہیں ملے، کون لوگ ہیں جو ان سے نہیں ملے؟ وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، تو کون لوگ ہیں جو ان سے نہیں ملے؟ جو دنیا میں ہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے، وہ آگے آگے چلے گئے، پیچھے والے کے بارے میں بھی وہ کیا ہیں؟ خوش ہیں۔ الا، یہ کہ نہیں، خوف، کوئی بھی خوف، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ ہی، ہم، وہ، یحزنون، غمگین ہیں یا غمگین ہوں گے۔ فرحین، فرح کہتے ہیں عربی میں جو ہماری خوشی کی انتہا ہوتی ہے، بہت زیادہ خوشی، بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرح کہتے ہیں۔ فرحین کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں، اور یہ جو چیز ہے یہ صرف جنت میں پاسبل ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو عطا کیا ہے اس پہ بہت زیادہ خوش، بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے۔ جنت کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت، یعنی ہم سب سے بڑی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جنت کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ خیر و ابقا، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب ہم اس کو اس مختلف سینس میں لیا جا رہا ہے اس چیز کو، خیر و ابقا، کہ جنت جو ہے وہ بہتر ہے، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب ہمیشہ رہنے والی کی 2-3 توجیہیں کی جا سکتی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ رہے گی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیں اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی کم نہیں ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور ابقا کے بارے میں ہے ایک چیز، فرحین سے جو نکلتی ہے۔ دیکھیں، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ فرح کہتے ہیں جو، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایکسٹریسی کا لیول ہو گیا، ایک بہت زیادہ خوشی، جو ایک ہائٹ ہوتی ہے ہیپینس کی، ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پیک ہے خوشی کی، وہ فرح ہوتی ہے۔ یہ زندگی میں پاسبل نہیں۔ زندگی میں یاد رکھیں کہ زندگی میں یہ ہمارا چیزیں ہیں کہ ہم فیل تو کر سکتے ہیں کچھ مومنٹس کے لیے ہائٹ آف ایکسائٹمنٹ۔ فار ایگزامپل، اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، کوئی بندہ باہر جاب کرتا ہے، 1-2 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، اور اچانک وہ گھر آ جائے تو اس کے گھر والے کتنے ایکسائٹیڈ فیل کرتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ ایکسائٹمنٹ کتنی دیر کے لیے رہتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے، دوسرے دن وہ اس سے کم ہوتی ہے، ہفتے بعد اور کم ہوتی ہے، مہینے بعد وہ کہتے ہیں ہاں وہ نارمل ہو جاتے ہیں بالکل۔ یہ ہماری دنیا کی، اس دنیا کی یہ سمجھ لیں کہ حقیقت ہے۔
جنت کی جو ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے نا، وہ ابقا ہے، ہمیشہ رہنے والی۔ وہ جو ایکسائٹمنٹ ہمیں وہاں ملے گی نا، جو انجوائمنٹ، جو ہیپینس، فار ایگزامپل ہم نے جو ذائقہ، جو بھی چیز ہوگی اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی خوش ہے وہاں پہ تو جس لیول کا خوش وہ پہلے سیکنڈ میں تھا، سینکڑوں سال، ہزاروں سال بعد بھی وہ اتنا ہی ایکسائٹیڈ، اتنا ہی خوش، اتنا ہی جو ہے نا مطمئن ہوگا۔ یہ جنت میں دنیا کے لحاظ سے ایک بہت بڑی اور بہت زبردست قسم کی ایک نعمت ہے کہ وہاں پہ جو انجوائمنٹ ہے، جو ایکسائٹمنٹ ہے، جو خوشی ہے، جو ہیپینس ہے، جو فیلنگز ہیں، جو ٹیسٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، کم بھی نہیں ہوں گی۔ یہ جنت کی خوبصورتی ہے۔ اسی لیے جنت میں کبھی بھی کوئی بور نہیں ہو سکتا۔ فرحین بما آتاہم اللہ، ایکسٹریملی ہیپی ہیں، اور یہ ان کی ہیپینس، ایکسٹریم خوشی جو ہے، یہ ہمیشہ اتنی رہے گی اور ہمیشہ قائم رہے گی اس چیز پہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ جنت کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں یہ نعمت نہیں مل سکتی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوش ہیں ان کے حوالے سے جو ابھی ان کو نہیں ملے، ان کے بارے میں خوش ہیں، ان کے بارے میں وہ چونکہ ایکسائٹیڈ ہیں۔ دیکھیں ہمیں جو ہمارے پیارا ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی اچھائی ملے، ہمیں کوئی خوشی ملے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ملے۔ اب وہ وہاں پہ خوش ہیں، وہ وہاں پہ ایکسائٹیڈ ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں تو ہم تو اتنے مزے میں ہیں، اور یہ جو ہیں ادھر دنیا میں اس وقت جو ہے نا پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دے کینٹ ویٹ، وہ اس کا ابھی ان سے انتظار نہیں ہو رہا کہ یہ بھی جلدی سے آئیں، یہ بھی اس ایکسائٹمنٹ کو فیل کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ اس میں اللہ نے کیا، جس طرح سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ وہ جو بندہ تھا، جب اس کو مار دیا اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل دیا، تو اس نے کہا کاش کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے کیا مقام دیا یا کیا دیا ہے، ان کو کاش پتہ چل جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ وہ ان کو بالکل مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور وہ بہت مزے میں ہیں۔ اس کو اگر ہم طویل عام میں لیں، ویسے تو یہ ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے شہیدوں کی، شہداء کی، شہداء اللہ کے قریب ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اور جن کو اللہ خوشی دیتے ہیں، جن کو اللہ جنت دیتے ہیں، وہ مرنے کے بعد کیا ہیں؟ فرحین بما آتاہم اللہ، اللہ نے جو ان کو دیا ہے اپنے فضل سے اس پہ راضی، خوش، ایکسائٹڈ، مزے میں۔ ہم یہاں ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جو ان کے پیچھے ہیں ان کے بارے میں بھی خوش ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی ہماری طرح کے ہیں، یہ نیک عمل کر رہے ہیں، یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ صدقے دے رہے ہیں، یہ روزے رکھ رہے ہیں، یہ دعائیں کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، حقوق العباد کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ جب آئیں گے نا، ان کو پتہ لگے گا یہ تو مزے ہی، بہاد و مزے ہی کچھ اور ہے۔ جو بھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، نیک بندہ ہوا، تو اس کے لیے نا آخرت بہترین چیز ہے۔ دنیا میں ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے، کہ دنیا خوشی کی جگہ نہیں ہے۔ وہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف ہے جو دنیا میں خوشیوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جو بندہ دنیا میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہے، وہ سب سے زیادہ غمزدہ رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ ایک چیز وہ پا ہی نہیں سکتا، جب وہ ملے گی نہیں تو ظاہر ہے وہ ہرٹ ہوگا، وہ اداس ہوگا۔ اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کو جس طرح رکھا ہے، وہ فی کبد رکھا ہے،
غالباً وہ قرآن کی آیت ہے، اللہ معاف فرمائے کہ انا خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے مشکل میں، مشقت میں پیدا کیا ہے اس کو. تو یہ دنیا میں ہم فرحین نہیں ہو سکتے. لا تفرح، اتراؤ مت، بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کی خوشیاں حاصل کرنے کے پیچھے مت بھاگو. تو یاد رکھیں کہ ہم سے جو چلے گئے ہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے سب کو، اگر وہ نیک تھے تو وہ بہت خوبصورت جگہ پہ چلے. کوئی ہمارا عزیز ہوتا ہے، کسی کی والدہ ہوتی ہیں، کسی کے والد ہوتے ہیں، کسی کا بچہ ہوتا ہے، کسی کا بہن، کسی کا بھائی، اور وہ بیمار ہوتا ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو تکلیف میں ہوتا ہے. ہمیں دیکھیں تھوڑا سا بخار ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، کہیں ٹانگ میں درد ہو جائے، کہیں بھی کچھ ہو جائے تو ہم کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں. تو اللہ جب اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور وہ اللہ کی چیز ہے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، پیچھے ہم جو ہے وہ روتے رہتے ہیں، کیوں بلا لیا ہے، نہ جاتے بے وقوف آدمی تو وہ یہاں پہ ایڑیاں رگڑتے رہتے، تکلیف میں رہتے. اللہ نے اپنے پاس بلا کے ان کو سکون میں رکھ دیا، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ہاں دکھ اپنی جگہ، لیکن ایک اگر ہمیں یہ پتہ لگے کہ دیکھیں انشاءاللہ وہ وہاں پہ نا بہت خوش ہوں گے، اور پھر ہم کوشش کریں کہ ان کو مزید خوش کرنے کی. اور مزید کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ ان کو گفٹ بھجوا کے. اور ہمارا گفٹ مرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دعا، مغفرت کی دعا، ان کے نام کا صدقہ، ان کے نام کی کوئی عبادت کر دی ہے. اکثر علماء کا خیال ہے کہ جو مالی عبادتیں ہیں ان کا ثواب مردوں کو ملتا ہے، دعا کا ملتا ہے. اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا بدنی عبادات کا ثواب بھی اگر ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو اس میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سچ کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن وہ علماء کہتے ہیں کہ بھائی جب مالی عبادات کا مل سکتا ہے تو بدنی کا کیوں نہیں مل سکتا. بہرحال ہم ان کے لیے کیا کریں؟ تھوڑا بہت صدقہ کر دیں، 5 10 20 15 روپے دیڑھی کا روزانہ. ہمارا کوئی والدہ تھی، ہمارے والد تھے، ہمارا کوئی عزیز تھا، کوئی دوست تھا، کوئی چاہنے والا تھا جو وفات پا گیا، ہم اس کے لیے بیسٹ کیا کر سکتے ہیں؟ روزانہ اس کے نام کا 1 روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے روزانہ اس کے نام کا دے دیں. یا اللہ میری طرف سے اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجیے. وہ ایز اے گفٹ ان تک پہنچ جائے گا. ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں، نام لے کے دعا کریں. ہر نماز کے بعد تو دن میں 5 گفٹس آپ کی طرف ان کے پاس پہنچ کے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے. ہماری طرف سے ایک اور گفٹ پہنچ گیا. اگر اللہ نہ کرے دنیا میں کوئی ان سے غلطیاں ہو گئیں اور اللہ کے ہاں وہ پکڑ میں ہے، ہم روزانہ اللہ سے رو رو کے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ یہ میں نے تھوڑا سا صدقہ دیا آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے، اے اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کے معاف کر دے، اس کے بدلے اس کے درجات کو بلند فرما دے. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. رونا آتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ایکسٹینڈڈ رونا ہوتا ہے نا، مہینوں تک کوئی رونا رہے، وہ ریگریٹ کا رونا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا نا، اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو سوگ ہے وہ 3 دن ہے. عام سوگ 3 دن ہے، ہاں عورت جو ہے اس کا سوگ 4 مہینے اور 10 دن ہے. 3 دن کے بعد بھی ہمیں یاد آتا ہے، کسی موقع پہ بھی یاد آتا ہے، لیکن زبردستی یاد کر کے رونا وہ کوئی مناسب بات نہیں. ہاں ہمیں کوئی یاد آیا، ہمارے والدین ہیں، کوئی بھی ہے، ان کے لیے دعا کریں.